عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں پر رونا فرمان الہی ہے۔ ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیات 59 تا 60۔ اور وہ اللہ کے بندے روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع یعنی عاجزی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کیا تم اس بات یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ سورہ نجم کی آیت ہے 59 تا 60۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والے آنسو، اور دوسرا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ ہے۔ پہلا نشان جو اللہ عز و جل کے راستے میں لڑتے ہوئے لگے، اور دوسرا نشان جو اللہ رحیم کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے لگے۔ یہ ترمذی اور ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ سب باتیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہو دل میں کہ پھر اپنے گناہوں پر رونا آئے۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، کہ ہمیں ڈرانے کی باتیں نہ بتایا کرے، اللہ کے خوف کی باتیں نہ کیا کرے، اللہ تو محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ تو بے شک وہ سب باتیں درست ہیں، لیکن یہاں پر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب خوف ہوتا ہے تو پھر گناہوں کا احساس ہوتا ہے، تو پھر اس پر رونا آتا ہے۔ آگے آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے رونے والا شخص جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتا، جس طرح جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے آ رہا ہے پھر بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ عز و جل کو یاد کیا، اور خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا آیت 41 پر پہنچا، جس کا ترجمہ ہے، پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آگے آتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز یعنی باجماعت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم
دل آدمی ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ کے عذاب کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ انہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ یہ بھی بہت ایک بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو نصیب ہوگی، بلکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ہر موجود کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بہت سی چیزیں موجود تو ہیں مگر نظر نہیں آتی، جیسے ہوا چلتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ آپ اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ خوشبو سونگھتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ روح آپ کے جسم میں موجود ہے، بغیر روح کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، مگر روح بھی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بہت لطیف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بہت لطیف ہیں جسے دنیا میں انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فرمان الہی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے، ترجمہ ہے، دنیا میں کسی کی آنکھیں اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی درخواست کی تو اللہ کریم نے فرمایا، ترجمہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 143 کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ جنتیوں کو جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ ہے سورہ القیامہ آیت نمبر 22 تا 23۔ اور اس دن جنت میں کئی چہرے تر و تازہ خوش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کا جنت میں ایسے دیدار کرو گے جیسے چاند کو بغیر کسی مشقت کے دیکھتے ہو دنیا میں۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والا قطعی یعنی یقیناً جہنمی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔